اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور کرے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو جو بھی وظائف اور عملیات بتاتا ہوں یہ میرے بہت سارے خود کے کیے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے بہت سارے سالوں کا تجربہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں آپ کو کہوں گا ویسے ہی آپ نے کرنا ہے، تو آپ کو ضرور اس کا جو ہے وہ فائدہ ملے گا۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے یہ بہت بہترین ہے۔ یہ ایک نبی کی دعا تھی جو انہوں نے اللہ سے کی۔ دعا یہ ہے، میں بعد میں اس کو بینیفٹ بھی آپ کو اس کے بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی مغلوبن فانتصر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں بہت مجبور اور بے بس ہوں، تو آپ میری مدد کیجیے۔ یہ ہم ہر مشکل، ہر پریشانی یا جو بھی حاجت ہماری ہوگی اس کے لیے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا کیسے ہے یہ میں پورا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتا ہوں کہ کس طریقے سے اور کس نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرمان آپ کو سنانا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، میرے بندوں، میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ تو پھر آپ اپنے اللہ کے ساتھ یہ گمان کر لیں کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، رزق نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یا جو بھی آپ کے ساتھ مشکل پریشانی ہے اس کا آپ اپنے اللہ سے کہیں۔ کسی بھی قسم کی مشکل پریشانی ہو، ہمارے لیے ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ تو جو بھی آپ کو مشکل یا پریشانی ہے اس کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ہماری شارک سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے۔ تو اگر ہم کسی سے کہیں گے جس پہ ہمیں بھروسہ ہے، کوئی سبھی آپ کا دوست یا ساتھی، کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار ہوتا ہے، تو آپ کو یہ توقع ضرور ہوگی کہ میں اگر اس کے پاس جاتا ہوں، یہ کہتا ہوں، تو وہ ضرور میری مدد کرے گا اگر وہ کر سکتا ہوا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ اپنی کوئی سی بھی حاجت جو ہے وہ اپنے پیارے اللہ کے سامنے پیش کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص جنت البقیع میں بیٹھا اپنے اللہ سے شکوے کر رہا ہے اور اپنے اللہ سے سوال کر رہا ہے۔ وہ بندہ کون تھا؟ وہ بندہ اپنی جوانی میں لوگوں کو قصے کہانیاں سنا کر تو پیسے اکٹھے کرتا تھا اور اپنا گزر بسر جو تھی وہ کرتا تھا۔ وہ جب بوڑھا ہو گیا تو وہ جنت البقیع میں رات کے وقت بیٹھا ہے، اندھیری رات میں، وہ اپنے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ، جب میں جوان تھا میرے گلے میں آواز تھی، ہر کچھ تھا، تو میں اپنی گزر بسر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرتا تھا۔ اب اے میرے اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری ہر چیز ختم ہو گئی ہے اور میں بھوکا ہوں۔ سبحان اللہ، اس نے اپنے اللہ کو پکارا اور اللہ سے یہ کہا، میں بھوکا ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دیجیے۔ تو روایت میں یہ آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یکدم اپنے بستر سے اٹھے ہیں اور ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے وہ جنت البقیع کی طرف آ رہے ہیں۔ اس بندے نے جب دیکھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت لمبے چوڑے تھے ماشاءاللہ،
تو انہوں نے دیکھا جب اس بندے نے تو وہ ڈر گیا اور وہ آگے بھاگنا شروع ہو گیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آواز دی اے شخص ٹھہر جا. تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور اس نے پوچھا ڈرتے ہوئے کہ آپ کون؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کو تم نے پکارا ہے تو اس نے مجھے بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی ذات وہ ہے جو بھی اس کو پکارتا ہے اس کی وہ ضرور سنتا ہے اور جو بھی کسی کی مشکل پریشانی ہوتی ہے وہ ضرور اس کی مشکل پریشانی دور کرتا ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ ہمیں پکارنے کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کو پکارو، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی کی شادی کا، کسی کے رزق کا، کسی کے مقدمے کا، کسی بھی مشکل کا، اس دنیا کی کسی بھی مشکل پریشانی کا، تو اپنے اللہ سے کہیں اور اس دعا کے ساتھ کہیں. یہ دعا کون سی ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی تھی اپنے اللہ سے، اور اس کے علاوہ یہ قرآن مجید کی سورہ قمر کی آیت ہے، اور سورہ قمر جو ہے اس کے بارے میں فضیلت بھی بڑی ہے پڑھنے کی. یہ 54 نمبر سورہ قمر ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی مغلوبن فانتصر. تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پڑھیں گے تو جو بھی ہماری مشکل پریشانی ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. اس کا ترجمہ بے بہا بہت 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 پیارا ہے. تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے کہ میں کس وجہ سے پڑھ رہا ہوں. اپنے آپ کو یہی آپ نے خیال میں صبر میں کرنا ہے کہ اے میرے اللہ میں بہت بے بس، مجبور اور لاچار ہوں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی اسباب کسی بھی قسم کا نہیں ہے. اگر کسی نے کسی اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے بعد اسباب نہیں ہے تو وہ اسباب پیدا کر دے گا. تو آپ نے اس کو کوشش یہ کریں کہ سب سے بہتر ٹائم جو ہے وہ تہجد کا ہے. اس کو پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ کے تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کچھ منٹوں میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا. اول آخر درود شریف ضرور پڑھیے گا، اور اس کے بعد جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو پانی کا ایک گلاس بھی ساتھ رکھ لیں، کیونکہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت یا کوئی بھی وظیفہ ہے اگر آپ اس پہ دم کرتے ہیں، پیتے ہیں تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ جیسے آپ تہجد کے نفل پڑھتے ہیں یا نماز کوئی سی بھی پڑھتے ہیں تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ رکھ کے آپ نے یہ پڑھنا ہے. بہتر یہ ہوگا کہ اگر کوئی اگربتی یا کوئی عطر وغیرہ ضرور لگا لیجئے، کیونکہ جب آپ عطر یا خوشبو لگاتے ہیں تو جو بھی مخلوق ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو اللہ کی بنائی ہوئی نیک مخلوق ہے، جیسے فرشتے ہیں، کچھ موکل ہیں، جنات ہیں جو نیک بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، اور جو آپ پڑھتے ہیں پھر اس کے حساب سے جو ہے آپ کی مدد جو ہے اللہ کے حکم سے ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے اسباب بنتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کہاں سے ہوا. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کی 7 یا 11 تسبیح آپ نے کرنی ہے. اور جو میرا بھائی اور بہن جو بھی یہ نہ تہجد کے وقت اگر پڑھ سکیں تو ہر نماز کے بعد آپ ایک ایک تسبیح پڑھ لیں اس کی، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو 11 تسبیح آپ اس کی مکمل کر لیں. ہر نماز کے بعد بھی پڑھ لیں اور چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھیں، اور ذہن میں یہی رکھیں کہ میرا یہ کام ہے، اس کی وجہ سے میں بہت مجبور اور بہت بے بس ہوں. تو یقین کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی آپ کا کام ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی. یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کی تھی، اور روایت میں اور تفسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا. پوری دنیا جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی تھی. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ سے مدد کی تھی، مانگی تھی، اور صرف وہی محفوظ رہا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا تھا. تو اس کا اجر اور اس کی طاقت بہت زیادہ ہے.
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب آپ ایک جگہ اور ایک ٹائم مخصوص کر کے آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے بعد ہی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا، اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے جب بھی وقت ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا آپ کو جواب ضرور دوں گا۔ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو بندہ بھی اس کو پڑھے گا اس میں آپ اور میں ہم سب ثواب میں حصے دار بن جائیں گے، اور ایک لفظ کی جو نیکی ہے وہ 10 نیکی ہے، ایک لفظ پڑھنے کی قرآن کا کوئی بھی، تو یہ قرآن کی ہی آیت ہے۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ میں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دعا کروں گا، آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔